الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. کل دو نشستوں میں تعارف قرآن کے ضمن میں جن عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے ایک تشنا رہا قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم. اس کی تدوین کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی تھی کہ قرآن حکیم کی تدوین 3 مراحل میں مکمل ہوئی. اولاً خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی ہی کے حکم سے قرآن مجید کو مرتب کر دیا اور اس مرتب شکل میں امت کو منتقل کیا. ترتیب معین ہو چکی تھی لیکن وہ کتابی شکل میں ما بین الدفتین جمع نہیں ہوا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے دوران، جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں تو تشویش پیدا ہوئی کہ قرآن حکیم کو کتابی شکل کے اندر مرتب بھی کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے. چنانچہ یہ کام حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں پورا ہو گیا اور اس کے لیے مصحف کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تجویز پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کیا. لیکن اس کے چونکہ ابھی پڑھنے کے انداز میں لوگوں کو کافی آزادی دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجے کے مطابق لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے محسوس ہوا کہ اب اس کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق آ رہا ہے. تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا ایک اسکرپٹ، ایک رسم الخط جو متفق علیہ ہو، اجماعی ہو، وہ طے کر دیا جائے. چنانچہ یہ تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں طے پایا. اسی لیے اس کو اب مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ رسم الخط اب ہمیشہ کے لیے طے ہے. اس کے آفیشیل نسخے تیار کیے گئے اور بڑے بڑے شہروں میں جو بھی اس وقت اس مسلمان ممالک تھے ایک نسخہ بھیج دیا گیا اور باقی نسخے جو ہیں وہ طرف کر دیے گئے. تو اس طریقے سے گویا کہ ربع صدی کے اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے بعینہ ہی جو محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو دیا تھا. البتہ جہاں تک قرآن کی ترتیب اور تقسیم کا تعلق ہے، بعض باتیں تو میں بیان کر چکا ہوں، ان کا صرف اجمالی اعادہ کروں گا. نمبر 1 یہ کہ قرآن کی جو بیسک یونٹ ہے، بنیادی اکائی، وہ آیت ہے. آیت کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے، آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے، مصرع نہیں کہہ سکتے، اس کی اسی اصطلاح کو ہمیں ریٹین کرنا ہوگا. آیتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں. آیتیں صرف حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہیں اور مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہے. پورے جملے کی ایک آیت بھی ہے اور کئی جملوں پر ایک آیت بھی مشتمل ہے. یہ تمام امور توقیفی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف علیہ. ان میں کسی کے اجتہاد کو، کسی منطق، کسی گرامر، کسی نحو، کسی بیان کے کسی اصول کو کوئی دخل نہیں.
جہاں تک آیتوں کی تعداد کا تعلق ہے وہ مختلف سی ہے، وہ اتفاقی نہیں ہے، اس لیے کہ 6,500 کے لگ بھگ آیات ہیں۔ فرق کیوں ہے؟ ایک بڑا فرق تو اس وجہ سے واقع ہو جاتا ہے کہ تمام سورتوں کے آغاز میں جو آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کے ضمن میں ایک اختلاف ہے کہ آیا ہر مرتبہ اس آیت کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ صرف ایک سورت ہے سورہ توبہ جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے، باقی 113 سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ تو بعض حضرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ تو در حقیقت صرف سورتوں کے درمیان فصل اور فرق قائم کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ لکھ دی گئی ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ جو اس پہ اختلاف ہوگا تو 113 کے عدد کا فرق تو اسی سے واقع ہو جائے گا۔ بعض اور مقامات پر بھی آیات کی تعداد میں قدر اختلاف ہے وہ روایات ہی کی بنیاد پر، کسی شخص کو خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق کر سکے، تبدیلی کر سکے۔ بہرحال 6,500 کے لگ بھگ آیات ہے قرآن حکیم کی۔ آیتیں مل جل کر سورتوں کی شکل میں ہیں، ان کی تعداد متفق علیہ ہے 114۔ سورت سور سے بنا ہے، سور کے معنی فصیل ہے، گویا کہ ہر سورت جو ہے وہ اللہ تعالی کے علم، معرفت، حکمت کا ایک شہر ہے۔ سورتوں میں آیات کے باہمی ربط کے حوالے سے اس کے معنی کے اندر اور اس کی حکمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ربط آیات۔ اور جس طریقے سے کہ مختلف موتیوں کو پرو دیا جائے ایک دھاگے میں، اس سے ہار وجود میں آئے، جو ترتیب ہوگی موتیوں کی اس سے ان موتیوں کا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ ایسے ہی معاملہ آیات قرآنیہ کا ہے کہ جو ایک سورت کے اندر ہے، اور ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے، اور تمام آیتیں اس سے منطلق اور اس سے منسلک ہوتی ہیں۔ ان سورتوں کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، دور صحابہ میں ہمیں صرف ایک اصطلاح اور ملتی ہے، حزب اور یا منزل۔ وہ اس سہولت کے لیے کہ اگر ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا ہو، اس کی تلاوت مکمل کرنی ہو تو روزانہ ایک حزب پڑھ لیا جائے۔ یہ چونکہ دور صحابہ میں بھی مذکور ہے، لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسن موجود ہے، یعنی یہ کہ نہ تو یہ قباحت ہے کہ سورتوں کو توڑا گیا ہو، بلکہ پوری پوری صورتیں شامل ہیں۔ کوئی مصنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے، کوئی حزب نسبتاً تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے، کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہے، لیکن تقریباً مساوی ہے۔ خام خواہ کی کوئی مصنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہ حسن موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم علیحدہ رکھ دیں کہ وہ پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دیباچہ اور مقدمہ ہے، تو پہلے حزب یا پہلی منزل میں 3 سورتیں، دوسرے میں 5، تیسرے میں 7، چوتھے میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13، یہ سیری ہے بالکل۔ اور جو آخری حزب مفصل کہلاتا ہے، اس میں چونکہ آخری پارے میں آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو تعداد 65 ہے، وہ بھی جو آخری تعداد ہے 13 اس کا ملٹیپل ہے۔ بہرحال یہ حزب یہ بھی دور صحابہ میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ البتہ جو مزید تقسیم کی چیزیں ہمارے ہاں معروف ہیں وہ بات کی چیزیں، رکوعوں میں طویل صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک رکعت میں اگر طویل صورت میں سے کوئی آیات پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھی جائیں کہ مضمون ٹوٹے نہ۔ یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے اور بڑے غور و فکر سے ہوا، اور واقعتاً محسوس ہوتا ہے کہ معنوی جو ربط اور تعلق ہے اس کو مضمون رکھا گیا ہے۔ لیکن جو دوسری تقسیم ہمارے ہاں معروف ہو گئی ہے وہ پاروں کی ہے۔ اول تو یہ معلوم نہیں کہ یہ تقسیم کب ہوئی، مجہول الزمان ہے یہ۔ نمبر 2 یہ کہ اس میں یہ زیادتی بھی نظر آتی ہے کہ سورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئی ہیں، گویا کہ ایک مصنوعی مساوات قائم کرنے کے لیے کہ 30 دن میں اگر قرآن مجید ختم کرنا ہو، ہر مہینے میں ایک ختم قرآن کوئی شخص کرنا چاہے تو روزانہ ایک پارہ پڑھ کر، لیکن یہ کہ اس میں وہ حسن موجود نہیں ہے بلکہ یہ قباحت موجود ہے کہ صورتیں کاٹ دی گئی۔ اس کے بعد اب جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم کے ضمن میں ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی صورتوں کے گروپس ہیں۔ اب یہ چونکہ ایک بالکل
ماضی قریب کا معاملہ ہے، اس سے پہلے یہ ذکر موجود نہیں تھا۔ اول تو یہ بات بھی مان لیجیے کہ قرآن مجید میں ترتیب اور نظم، اس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے نہ کوئی زیادہ محنت کی اور نہ انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص ربط ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ کہ عہد حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایک ایسے عالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نظم قرآن کو اپنا خاص موضوع بنایا کہ یہ جو آیات باہم جوڑی گئی ہیں تو آخر کوئی حکمت ہے، صورتوں میں جو ربط قائم کیا گیا ہے یقیناً حکمت پر مبنی ہے، ورنہ سب سے سیدھی ترتیب تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا یہ ہوتی ترتیب نزولی سے قرآن کو مرتب کر دیا جاتا۔ لیکن یہ کہ صورتیں آپ کو معلوم ہے طویل صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی بلکہ متعدد اوقات میں، سورہ بقرہ جو ہے وہ تقریباً 2 سال میں اس کی جو تنزیل ہے وہ مکمل ہوئی۔ تو پھر کچھ آیتوں کو جوڑنا، کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، تو یہ چیزیں حکمت سے خالی تو نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا اور ان کے سامنے بعض حقائق آئے ہیں، وہ حقائق ہیں جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے، اسے میں چاہتا ہوں کہ پہلے رفع کر دوں کہ یہ چیز اگر ہمارے اسلاف کے نظر میں نہیں آئی اور ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی تو یہ تو گویا کہ ایک بڑی مشکوک سی بات ہوگی۔ قرآن مجید کے علم کے ضمن میں گویا کہ متقدمین کے فہم پر ہمیں کچھ تان کرنا ہوگا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود حضور نے جو فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوئے، ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن، کوئی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، ولا یشبع منہ العلماء، اور کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے۔ تو قرآن مجید لا تنقضی عجائبہ، جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تمدن آگے بڑھ رہا ہے، علم انسانی جو ہے مادی فزیکل سائنسز کا علم آگے بڑھ رہا ہے، قرآنی حقائق اور مبرہن ہو رہے ہیں اور واضح ہو رہے ہیں اور نکھر رہے ہیں۔ بہت سی باتیں ہمارے اسلاف کے علم میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کہ ابھی انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا۔ ذوالقرنین کون تھے؟ اب چونکہ تاریخ مفسرین کے علم میں نہیں تھی تو سکندر اعظم کو سمجھا گیا کہ ذوالقرنین ہے، حالانکہ سکندر کی شخصیت اور ذوالقرنین کی وہ شخصیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے دونوں میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ نظم قرآن کا ایک پہلو کہ جو ابھی پوری طریقے سے آشکارا نہیں ہوا تھا، یہ دور وہ ہے کہ جس میں اللہ کی فضل و کرم سے وہ بات بھی اب کھل کر سامنے آئی ہے، اور اس سے در حقیقت توثیق ہو رہی ہے حضور کے اس فرمان کی کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگے۔ انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، یہ ہیروں کی ایک ایسی کان ہے جس میں سے اور ہیرے نکلتے چلے جائیں گے۔ اس کے ضمن میں ایک بات تو میں نے آپ سے کل عرض کر دی تھی اور آج پھر بھی کہی ہے، سورتوں میں بھی ایک ربط ہے، آیات جو سورتوں کے اندر جوڑی گئی ہیں، پھر سورتیں اکثر و بیشتر جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ اس کے کچھ مثالیں بھی کل میں نے آپ کو دی تھی۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے۔ ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اگرچہ اس کو کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے، لیکن من كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اس میں اس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی یہ صورتوں کے بھی جوڑوں کی شکل میں ہونا یہ بہت ہی اظہر من الشمس ہے۔ بعض جگہوں پر تو اظہر من الشمس ہے، بعض جگہوں پر ذرا تدبر کر کے بات معلوم ہوتی ہے۔ البتہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کچھ منفرد صورتیں بھی ہیں، اور ان میں سے بعض یا جب دوران ترجمہ یہ چیزیں آئیں گی تو اب میں صرف اس وقت حوالہ دے سکوں گا، بڑی تیزی سے ہمیں چلنا ہوگا۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں یہ حقائق بیٹھ جائے۔ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے 3 صورتوں کے گروپ ہیں، ان میں سے 2 کے مابین تو نسبت زوجیت کامل ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے نسبت زوجیت کہتے کس کو ہے؟ 2 چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں، ان دونوں میں ایسی نسبت ہونی چاہیے ریسیپروکل
کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے اور کسی مقصد کے حصول کے لیے ان کے مابین ایک تعلق قائم ہو، یہ زوجیت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب صورتیں آتی ہیں جوڑوں کی شکل میں، تو کسی مضمون کا ایک رخ وہ ایک صورت میں آ جائے گا، اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جائے گا، اور دونوں مل کر جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ، وہ رخ مکمل ہو جائیں گے، بات پوری ہو جائے گی۔ البتہ بعض جگہوں پر ہے کہ تین تین صورتوں کے سب گروپس ہیں۔ میں اس معاملے میں گروپ کا لفظ ریٹین کر رہا ہوں، اس لیے کہ قدیم تو یہ تصور تھا نہیں، جدید اصطلاح ہے، تو اس میں چونکہ اب بہت سے الفاظ انگریزی زبان کے اب اردو میں آ گئے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور بہت ہی کوئی کوشش کر کے لفظ آیا جائے تو وہ شاید زیادہ عام فہم نہیں ہوگا، یا عام فہم ہے۔ تو گروپس اور سب گروپس، چھوٹے گروپ بڑے گروپ، تو یہ چھوٹے گروپ جو ہے تین تین صورتوں کے، ان میں سے دو کے مابین تو نسبت زوجیت بتمام و کمال ہوگی، اور تیسرے کی حیثیت ضمیمے کی ہوگی۔ اس کی مثالیں بعد میں آئیں گی۔ البتہ یہ جو ضمیمے ہوتے ہیں خود ان کے، یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں، خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ نسبت زوجیت مل جائے گی۔ اس سے آگے چلیے، اب اصل ہے وہ شے جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا۔ قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپنگ اس اعتبار سے سامنے آئی، کچھ صورتیں مکی پھر مدنی، پھر مکی پھر مدنی، پھر مکی پھر مدنی، پھر مکی پھر مدنی۔ ایسا کیوں ہے؟ بڑی قابل غور بات ہے، اس میں کوئی حکمت ہے۔ اور عجیب بات یہ سامنے آئی، اس اعتبار سے بھی قرآن کے 7 گروپ بنتے ہیں۔ ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت، اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، ایک گروپ پورا ہو گیا۔ دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورت، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا۔ یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں 7 ہے۔ یہ گروپ جو ہے قرات کے لیے نہیں ہے، یہ گروپ کے معنوی تقسیم ہے، غور و فکر کے اعتبار سے، کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے، اور اس جس طریقے سے صورتیں دو مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، اسی طرح ہر گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔ اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں 7 گروپ ہیں بڑے بڑے، جو کہ جس میں کہ صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں۔ مثلا میں اب آپ کو اشارتاً بتا دوں، پہلے گروپ میں سورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے، سورہ فاتحہ، تعداد میں تو ایک ہے، وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری صورت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، محض اس صورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ لیکن ایک صورت مکی سورہ فاتحہ، پھر 4 طویل ترین صورتیں مدنی، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ۔ دوسرے گروپ میں 2 صورتیں مکی، 2 مدنی، الانعام، الاعراف مکیات، الانفال، التوبہ مدنیات۔ تیسرا گروپ چلتا ہے، 14 صورتیں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی، سورہ یونس سے، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، چلتے جائیے، سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج اور سورہ مومنون، 14 صورتیں۔ اب آئی ایک مدنی صورت، سورہ نور۔ یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا۔ چوتھے گروپ میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی۔ الفرقان سے سورہ سجدہ تک 8 صورتیں مکی ہیں، اور پھر ایک صورت آتی ہے سورۃ الاحزاب، وہ مدنی ہے۔ اب یہ جو ایک ایک صورتیں آئی ہیں، سورہ نور اور سورہ احزاب، ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپس میں جوڑے کی شکل رکھتی ہیں، ان کے مضامین بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، بہت مشابہ ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروپ میں ان کا جوڑا موجود ہو، اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروپ میں ہے۔ پھر آئیے 5واں گروپ ہے، سورہ سبا سے احقاف تک، یہ 13 صورتیں مکی ہیں، اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الحجرات تک 3 صورتیں مدنی ہیں، یہ کل 16 صورتیں ہیں۔ چھٹے گروپ میں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک 7 صورتیں، یہ مکی ہے، اور سورہ حدید سے سورہ طلاق تک 10 صورتیں مدنی ہیں، یہ 17 صورتیں ہیں۔ آخری جو ہے
وہ سورۃ الملک سے سورۃ الاخلاص تک 46 صورتیں اور سورہ معوذتین جو ہے یہ 2 ہے کہ جو مدنی ہے. بعض کا اس میں اختلاف ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس طریقے سے یہ 7 گروپ جو ہے قرآن مجید میں سورتوں کے وجود میں آئے. ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے. مثلا پہلے گروپ کا مرکزی مضمون شریعت ہے. سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت بخش. اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ شریعت خداوندی، شریعت الہی. اور شریعت مکمل ہو جاتی ہے ان 4 صورتوں میں. شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ جو ہے وہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا، اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں، تکمیلی احکام ہے، وہ سورہ مائدہ. اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شنید. سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور نصارہ دونوں شامل ہیں. اب ان پر جرح بھی ہے، ان پر تنقید بھی ہے، ان کو ملامت بھی ہے، ان کو ان کی قرارداد جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے. اور پھر یہ کہ ان کو معزول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نصب کرنے کا اعلان ہے، اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان لاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا گروپ ہے. اسی طریقے سے ہر گروپ کا اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مضمون ہے، اور اس طور سے یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. ان گروپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ ان کی ایک ریسیپروکل سی صورت ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سی اور مدنی صورتیں 4-6 پارے سے زائد پر پھیلی ہیں، جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے سورہ ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مشتمل ہے. آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ مدنیات ہیں. یہ ایک دوسرے کے بالکل ریسیپروکل ہیں، کانورس. لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے، یعنی چھٹا، یہ بڑے متوازن ہیں. 2 صورتیں مکی، 2 مدنی، اور ادھر 7 صورتیں مکی اور 10 مدنی. لیکن 7 صورتیں جو ہیں وہ 3 رکوعوں کی ہیں، ان میں سے ایک 4 رکوع کی بھی ہے، اور اکثر و بیشتر وہ جو دوسری ہے وہ 2 رکوعوں کی ہے، تقریباً متبادل بنتی ہے. تو درمیان میں جو ہے ان میں جو مدنی صورتوں کا حصہ بہت کم ہے، اکثر و بیشتر جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں. ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو 6 گروپ تقریباً بنتے ہیں، اس لیے کہ پہلی گروپ کے اندر تو مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے. تو ان میں سے پہلے 2 گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون ہے، درمیانی 2 گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے، آخری 2 گروپوں میں انذار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے. آخری صورتیں آپ کو معلوم ہے سورہ قاف سے شروع ہو کر، تو پھر یہ انذار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مضمون ہے. مدنی قرآن جو ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ کل قرآن کا 1/3 ہے تقریباً، اور اس 1/3 کا 2/3 پورا کا پورا پہلے گروپ میں آ گیا ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. باقی تو پھر جا کے سورہ احزاب، سورہ نساء، پھر 3 چھوٹی صورتیں، پھر آخر میں 2 بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ. لیکن یہ کہ یہ 2/3 جو ہے مدنی قرآن کا حجم بالکل پہلے ہی اس گروپ کے اندر آ گیا ہے. اس کی بھی حکمت ہے کیوں مدنی صورتوں کو پہلے رکھا گیا. میرے علم میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی شخص نے گفتگو کی ہو سوائے محمد مارمڈیوک پکتھال کے. میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی اور مفسر نے، کسی محقق نے کوئی بات کہی ہو اس سے بھی زیادہ وزنی کہی ہو، لیکن میرے علم کی حد تک مارمڈیوک پکتھال نے جو ترجمہ کیا ہے انگریزی میں، اس کے دیباچے میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے، بہت ہی عمدہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل اہمیت ایمان کی تھی. پہلے لوگ ایمان لائیں اور پھر جو ایمان لائے ان کو پھر احکام دیے گئے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ایک امت وجود میں آ گئی، امت کے وجود میں آنے کے بعد اب نسلاً مسلمان پیدا ہو رہے ہیں. ان کے ہاں اب ضرورت پہلے اسلام کی ہے، چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے
پہلے اسے احکام سکھائے جائیں گے. بچہ چھوٹا ہی ہے، نماز پڑھنی سکھائی جائے گی. بچہ چھوٹا ہی ہے، روزہ رکھنا سکھایا جائے گا. تو امت کے اس طرح تشکیل پا جانے کے بعد اب اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہو گئی ہے. احکام اب مقدم ہے اور ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد مؤخر ہے. کوئی شخص بالغ ہوگا، ذہین ہوگا، فطین ہوگا، غور و فکر کی صلاحیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بہرور کیا ہوگا پھر وہ حقیقت ایمان تک رسائی حاصل کرے گا. ورنہ یہ ہے کہ عام ایک مسلمان جو ہے اسے جہاں تک احکام کا تعلق ہے ان پر تو عمل کرنا ہی ہے. تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت پر مبنی بات ہے کہ جو محمد مارمیڈو پلتھال نے کہی ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے. اب آئیے اگلا معاملہ، اگلی بحث، اگلا موضوع. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کیا قرآن فلسفے کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے؟ کیا یہ جیولوجی کی کتاب ہے، فزکس کی کتاب ہے، کس چیز کی کتاب ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھیے، قرآن کا موضوع ہے انسان، لیکن انسان کی اناٹمی نہیں، انسان کی فزیولوجی نہیں، انسان کی اینتھروپولوجی نہیں، کچھ نہیں، انسان کی ہدایت. یہ ہدایت کا لفظ بنیادی ہے قرآن مجید کے لیے. چنانچہ دیکھیے ذرا نوٹ کر دیجیے، سورہ بقرہ کی شروع ہی میں ہدی للمتقین، پھر اس کے وسط میں ہدی للناس. سورہ یونس میں فرمایا ہدی ورحمۃ للمؤمنین. سورہ لقمان میں فرمایا ہدی ورحمۃ للمحسنین. سورۃ البقرہ اور نمل میں فرمایا ہدی وبشریٰ للمؤمنین. آل عمران میں وموعظۃ للمتقین، ہدی وموعظۃ للمتقین. پھر 3 مرتبہ الہدی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. الہدی، ہدی نکرہ ہے، الہدی معرفہ ہو گیا، یعنی ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، ہدایت ابدی. اسی طرح سورۃ النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. سورۃ الجن میں وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ. سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ. سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے، سورہ کہف میں بھی آئے. تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت، اور اس کو اب ذہن میں رکھیے کہ انسان کے علم کے 2 گوشے ہیں. علم انسانی 2 حصوں میں منقسم ہے. ایک حصہ ہے فزیکل ورلڈ کا علم، جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، مادی حقائق ان کا علم. حواس 5 ہمارا دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا، یہ تمام صلاحیتیں ہیں. ان سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور عقل کا یہ کمپیوٹر ان کو پروسیس کرتا ہے، اس سے نتائج نکالتا ہے، نتائج نکال کے سٹور کر لیتا ہے. پھر مزید کوئی معلومات حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، اب ان کو وہ پھر پروسیس کر کے جو سابق میموری سٹورڈ ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے کوئی اور نتیجہ اخذ کرتا ہے. اس طرح رفتہ 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 انسان کا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک جائے گا. آج سے چند 100 سال پہلے بھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے. اس علم کا وحی سے کوئی تعلق نہیں. اس علم کا تعلق ہے ان علم اسماء سے جو حضرت آدم میں ودیعت کر دیے گئے تھے بالکل شروع میں. سورہ بقرہ کا 4واں رکوع جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے. اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب آدم کو اور حوا کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چارج سنبھالو، تو فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہ علم ہدایت ہے. یہ 2 چیزیں بالکل علیحدہ ہیں. علم اسماء در حقیقت یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے، وہی تو گٹھلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں.
پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے، زمین میں روئیدگی بھی ہے، وہ گٹھلی پھٹے گی، وہ جو اس میں سے 2 پتے نکلیں گے، وہ پتے اوپر بڑھیں گے، درخت بنے گا۔ وہ پورا درخت جو ہے آم کی گٹھلی میں موجود تھا، صرف اسے پورا درخت بننے میں 2 سال 3 سال 4 سال لگیں گے، لیکن درخت موجود تھا، پوٹینشلی بالقوہ پورا درخت آم کی گٹھلی میں موجود تھا۔ ایکچولی بالفعل وہ آم کا درخت جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا۔ بعین ہی یہ معاملہ ہے، کل مادی حقائق کا کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں ودیعت کر دیا گیا پوٹینشلی۔ اب اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، برگ و بار لا رہا ہے، اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے۔ اب یہ خود رو پودا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کہاں تک پہنچے گا؟ علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا، لیکن یہ کہ اب تو چاند پر قدم رکھ کر انسان آ چکا۔ تو عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ ہے انسانی علم۔ اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم وہی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے۔ آج وہ شیطانی قوت بن چکا ہے، وہ علم ہلاکت کا سامان بن چکا ہے، تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ضروری تھی جو کہ وحی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ علم الہدایت جو ہے یہ در حقیقت قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھ لیں، اس میں جو ارتقاء ہوا ہے، پہلی کتابیں نازل ہوئی ان میں بھی ہدن تو تھی، کل بھی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی سورہ مائدہ کی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ اسی رکوع میں 7واں رکوع ہے وہ سورہ مائدہ کا، انجیل کے بارے میں فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدن بھی تھی، ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بدرجہ ترقی کر رہا ہے، یہاں تک کہ کامل ہوا ہے، قرآن میں آ کر الہدا بن گیا ہے۔ اب یہ ہدن نہیں، الہدا، کامل ہدایت نامہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو محفوظ رکھے بغیر تو نہیں دے سکتے۔ آپ چاہے پی ایچ ڈی استاد رکھ دیں کسی بچے کے لیے، بچہ بھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے، وہ پی ایچ ڈی کا استاد کیا کچھ پلا دے گا اس کو، کیا پڑھا دے گا اس کو؟ اس کی اپنی استعداد جو ہے ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گی، رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے پوری عقل کے اور شعور کی پوری شدت اور قوت کو پہنچ جائے گا، بلوغت کو پہنچ جائے گا۔ اب اسے آخری پڑھایا جائے گا، اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا، پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا، اب فلاسفی آف ہسٹری پڑھے گا۔ اس حوالے سے تدریجاً اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں، انجیل میں حکمت ہے، احکام ہے ہی نہیں، دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں۔ تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، بچے کو آپ بتا دیتے ہیں بھائی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے، روزے کا مطلب یہ ہے اب دن بھر کھانا کچھ نہیں ہے، چاہے بچہ ابھی 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، آپ بتا رہے ہیں احکام تو دے دیے جائیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ڈوز ہے یہ ڈونٹس ہے، تو احکام عشرہ، دی 10 کمانڈمنٹس، احکام دیے گئے، حکمت نہیں۔ ابھی حکمت کا تحمل ان کے لیے ممکن نہیں تھا، ابھی وہ عہد طفولیت ہے نوع انسانی کا۔ یوں سمجھیے کہ آج سے 3500 سال قبل کا انسان، 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب یہ 2000 مسیح آنے والا ہے تو 3400 سال پہلے کی بات ہے، تو انسانی ذہن ابھی جس سطح پر تھا، یہاں تک کہ 2000 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی الفاظ انجیل میں موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ اپنے حوارین سے آپ نے فرمایا تھا
ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. جب وہ فارکلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا. یہ پیشن گوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے، ابھی 600 برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بلوغت کے لیے. تو الہدیٰ مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر. البتہ ایک نقطہ اس میں نوٹ کیجئے، قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں سائنٹیفک فینومینا کی طرف اشارے موجود ہیں. کیونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں ان سب کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کے علم کامل، اللہ کی حکمت بالغہ، سب نشانیاں. تو یہ جو فزیکل فینومینا ہے ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے. بعض حقائق وہ ہے کہ جن کا تعلق ایسٹرونومی سے ہے. کل فی فلک یسبحون، یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہے. انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے. پھر ایک دور آیا، کہا نہیں، سورج ساکن ہے، زمین حرکت کرتی ہے، سیدھے چکر لگاتی ہے. اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شے حرکت میں، ہر شے. سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے، اس میں وہ حرکت کر رہا ہے اپنے پورے کنبے کو لے کر. یہ پورا سولر سسٹم اس کا کنبہ ہے، اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کل فی فلک یسبحون. اب یہ کل کا لفظ جس طرح منقع ہو کر، جس طرح مبرہن ہو کر، جس شان کے ساتھ آج وہ عویدہ ہوا ہے، واضح ہوا ہے، آج سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا. تو یہ جو فزیکل فینومینا ہے جن کی طرف قرآن مجید ریفر کرتا ہے، یہ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیجیے کہ قرآن مجید میں ان فزیکل فینومینا کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس دور میں آ کر اتنی واضح ہوئی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر مورس بکائی کا. یہ فرانسیسی سرجن تھے، انہوں نے مطالعہ کیا، کمپیریٹو اسٹڈی کی قرآن بائبل دونوں کی. بائبل سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ دونوں. اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے ہماری ساری سائنسی انکشافات میں سے کسی نے غلط ثابت کیا، جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس انہیں غلط ثابت کر چکی ہے. دی سائنس، دی قرآن اینڈ دی بائبل. اب یہ بات بڑی اہم ہے. اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، عمل ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی تدبیر ہے، اور قرآن اللہ کا قول ہے. قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں. عام انسان کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں، اللہ کے قول و فعل میں اور قول و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ہو، ان کا ذہن وہاں تک پہنچا نہ ہو، ان کی معلومات کا دائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائق تک نہ پہنچا ہو. لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائق منکشف ہوں گے اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برحق ہے. ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا. اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی. یہ سورہ حامیم السجدہ کی لاسٹ بٹ 1 آیت ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی انفس میں بھی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق
وفی انفسہم حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرہر ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی انہ الحق، کہ قرآن حق ہے۔ اور اسی کی حقیقت جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو مورس بکائی کو ذہن میں رکھیے، اور ایک اور شخص کینیڈا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے کہ جو ایمبریولوجسٹ ہے، اور اس کی جو ٹیکسٹ بکس ہے جو ایمبریولوجی پر، علم جنین، یعنی رحم مادر میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے، کن کن سٹیجز سے گزر کر ہوتی ہے، یہ علم جنین یا ایمبریولوجی، تو سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہے دنیا میں اس کی، ڈاکٹر کیتھل مور کی۔ اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے 1400 برس قبل، جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی، نہ ڈسیکشن ہوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا، یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یہ کہاں سے معلوم ہوئی؟ اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں۔ تو یہ حقائق ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فینومینا کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے، چاہے تاحال ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں۔ مثلا آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو 7 آسمان کہتا ہے تو 7 آسمان سے کیا مراد، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا تو انسان سمجھے گا کہ ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں 7 آسمان، یہ منطبق ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے، پہلے نہیں آئی تھی۔ البتہ ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے، میں نے اسی لیے یہ ساری تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر، ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ سائنسی فینومینا کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے۔ یہاں تک کہ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا۔ یہ بات بہت ثقیل اور گراں گزرے گی بہت سے لوگوں پر۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دلیل قطعی نہیں سمجھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک واقعہ بہت اہم ہوا حضور کی زندگی میں۔ حضور جب ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکے کی، ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری۔ وہ وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں کوئی پیداوار، کوئی زراعت، کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی، آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا۔ ہاں تجارت کا تجربہ تھا، بھرپور تجارت کی تھی۔ یہاں آئے تو آپ نے دیکھا کھجوروں کے سلسلے میں انصار مدینہ تعبیر نخل، وہ اس کا ایک اصطلاح ہے۔ کھجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فیمیل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیحدہ۔ اب میل فلاور اور فیمیل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئیں تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹیلائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو، فصل زیادہ ہو۔ اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو، تو وہ ان کو قریب جوڑ دیتے تھے۔ حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، یعنی نیچر جو ہے، نیچر کین ٹیک کیئر آف اٹ سیلف، آخر فطرت ہے، فطرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے، آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، صرف یہ کہا آپ نے روکا نہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے صحابہ کرام کے لیے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے درجے میں تھا، انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا، فصل کم ہو گئی۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا، تعبیر نخل اس سال نہیں کی ہم نے، فصل کم ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، اس کا ایک لفظ یاد کر لیجیے، انتم عالم بامور دنیاکم، اپنے یہ دنیاوی اور مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو، تم زیادہ حقائق سے واقف ہو۔
میں عالموں کا لفظی ترجمہ یہاں کرنا جو ہے اس کی جرت مجھے نہیں ہو رہی. تم زیادہ واقف ہو ان چیزوں سے. میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا. آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے, آپ طب سکھانے نہیں آئے تھے, آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے, ورنہ تو ہم شکوہ کرتے کہ آپ نے ہمیں ایٹم بم بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے. نہیں, یہ موضوع ہی نہیں ہے. قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے. قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت. اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فزیکل فینومینا ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے, اس حد تک ان کا تذکرہ ہے. لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شے مضمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اسلاف نے 1000 برس پہلے یا 600 برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے, وہ ایک علیحدہ بات ہوگی. لیکن قرآن مجید کا ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر کہیں ایسی بات نہیں آ سکتی. اب آئیے فہم قرآن کے اصول. ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پر اصول تفسیر پر کوئی مجھے تفصیلی اس وقت گفتگو کرنے کا موقع تو نہیں ہے. البتہ یہ کہ 7 گنتی کر کے چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ جس سے قرآن مجید کے فہم میں سہولت حاصل ہوگی. پہلی بات وہ جو کسی درجے میں پہلے بھی سامنے آ چکی ہے, قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے, فطری ہے. ایک ہوتا ہے منطق کی گتھیوں سے اور منطق کے اصولوں سے اور منطق کی دلیلوں سے بات ثابت. یہ نہیں, قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے. ایک ان پڑھ شخص بھی قرآن کو اپنے سے دور یا اپنے آپ کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا اگر ذرا سا وہ قرآن کو سمجھ سکتا بس. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ تو یہ کہ منطقی نہیں ہے, فطری ہے, یا اس میں اگر ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے خطابی ہے. خطابی کیا ہوتا ہے, جو میں کل عرض کر چکا ہوں, خطبے کی ایک شان ہوتی ہے, وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے, اور اس میں آپ کو ایک اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جاتی ہے. تم ذرا اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو. بعض آیات ایسی ہیں, بڑی پیاری آیات ہیں, افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. بس کیا اللہ کی ہستی میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ غور کرو, سوچو. یہ صرف آپ کے درو بینی, آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے. اسی طرح اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ. کیا واقعتاً تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہ گویا کہ کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیئرسنگ آئیز کے ساتھ کسی سے سوال کرنا, کیا واقعی؟ اور اس میں در حقیقت کون سی ہے پس منظر میں؟ یہ بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں, ان پر خود تمہارا دل مطمئن نہیں ہے. تم کہتے تو ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارا موروثی عقیدہ ہے, ھذا ما وجدنا علیہ آباءنا, ہم نے آباء, لیکن واقعی غور تو کرو, کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی موجود ہے؟ اس کو آپ کہیں گے خطابی انداز. نمبر 2, قرآن حکیم میں 2 طرح کی آیات ہیں, محکمات اور متشابہات. یہ سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بہت اہم مضمون جو ہے وہ آ گیا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. آل عمران آیت نمبر 7. اب یہ جو متشابہات ہیں یہ کون سی ہیں اور محکمات ہیں وہ کون سی ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے. نمبر 1, محکم قطعی, تمام جتنی بھی آیات احکام ہیں وہ محکم. یہ کرو یہ نہ کرو, یہ جائز یہ حرام. آیات احکام محکم, اسی ایک مادے سے لفظ بنا ہے یہ محکم بھی اور احکام حکم. البتہ عالم غیب کی ساری خبریں متشابہات میں سے. عالم غیب ہو, عالم ارواح ہو, عالم برزخ ہو, عالم آخرت ہو, ان کے تمام حقائق یہ متشابہات میں. ان کو ہم حقیقتاً سمجھ نہیں سکتے, ہمارا تجربہ ہی نہیں, ہمارا وہ مشاہدہ ہی نہیں.
جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے، جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں، ایک تو وہ نعمتیں جن کا ذکر قرآن میں ہے اور ان الفاظ میں ہے جن سے ہم واقف ہیں. اب ان میں تو یہ ہے کہ حور و قصور اور پھل اور یہ اور دودھ اور شہد اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں ہم جانتے ہیں. تو وہ بھی حق ہے، ایسے ہی ہوں گی، اتو میں ہی متشابہہ. لیکن یہ صرف نزل ہے، یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے. نزل من غفور الرحیم. جو اصل ضیافت ہونی ہے اہل جنت کی، اس کے بارے میں فرمایا وہ نعمتیں ملیں گی ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہو. انہیں ہم کیا سمجھیں؟ تو عالم برزخ، عالم آخرہ، عالم غیب، عالم ارواح، ان کی تمام چیزوں کو ہم آیات متشابہات میں سمجھیں. البتہ یہ جو سائنٹیفک فینومینا والی باتیں ہیں مادی علوم کی، ان میں یہ ہے کہ متشابہ اور محکم ہونے کا معاملہ بدلتا چلا جا رہا ہے. جب تک وہ ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا، وہ آیت ابھی متشابہ تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن اب جب کہ وہ بات وہاں پہنچ گئی اور کھل گئی بات، اب معلوم ہوا کل فی فلک یسبحون. اب یہ آیت محکمات میں آ گئی. اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ جس کا صحیح مفہوم سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو. تیسری بات، تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے؟ تفسیر کا عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے لفظی طور پر، الفاظ کی بحث، نحوی بحث، قواعد گرامر جو ہے ان کے حوالے سے جو بحث کی جائے گی وہ تفسیر ہے. اور اس کی اصل حقیقت اور مدلول کو سمجھنے کی جو کوشش کی جائے گی وہ تعویل ہے. تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ مختلف ہوں گے، تفسیر اور تعویل. نمبر 4، تعویل عام اور تعویل خاص. یہ بہت اہم موضوع ہے. دیکھیے قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص ٹائم اینڈ اسپیس پس منظر میں. آج سے 1400 برس قبل 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک نازل ہوا. حجاز میں نازل ہوا. اس کی ایک اولین مخاطب قوم تھی، وہ ان پڑھ قوم تھی، امی قوم تھی. پڑھے لکھے شاذ الشاذ المعدوم کے درجے میں تھے. وہاں فلسفے کا سوال نہیں، کوئی منطق کی بات نہیں، کچھ بھی نہیں. اور اولین مخاطب وہی ہیں. اور جو بھی حالات ہیں اس وقت کے، ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اب قرآن مجید کی ہر آیت پر اولاً غور ہوگا اس اعتبار سے جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کا اس وقت کیا مفہوم سمجھا گیا، اس خاص کانٹیکسٹ میں، ٹائم اینڈ اسپیس کانٹیکسٹ میں کیا مفہوم سمجھا گیا. یہ ہے تعویل خاص. لیکن اب دوسری طرف دیکھیے، یہی کتاب ہدایت ہے ابد الآباد تک کے لیے. اسی کتاب کو 20ویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ بننا ہے. اگر دنیا طویل ہے اور 500 برس تک ہے تو 25ویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ یہ کتاب بننی ہے. یہ عرب کے امیین کے لیے ہدایت نامہ تھی تو ایران کے فلسفیوں کے لیے بھی تو ہدایت نامہ تھی. لہذا ان الفاظ کے اندر یہ قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو بہت نمایاں ہے کہ ان الفاظ کے اندر کہ جو ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئے اور اس وقت ان کا ایک معین مفہوم سمجھا گیا، انہی میں وہ عموم بھی موجود ہے کہ اسی سے ہمیشہ کے لیے ہدایت اخذ کی جا سکتی ہے. اس کو ہم کہیں گے تعویل عام. اس کانٹیکسٹ سے ذرا نکال کر اب اس آیت کے الفاظ، اس کا در و بست، اس کا ما سبق، اس کے بعد ما بعد، سیاق و سباق، اس کے حوالے سے بیٹھ کر بات کی جائے. تعویل خاص میں شان نزول پیش نظر رہے گا. تعویل عام میں اس آیت کے الفاظ، ان کا در و بست اور آیت کا سیاق و سباق یہ زیادہ زیر بحث رہے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں. نہ تو انسان صرف تعویل خاص تک اپنے آپ کو محدود کر لے.
اگر وہ کرے گا تو گویا کہ وہ صرف اس دور کا قرآن پڑھ رہا ہے، آج کا قرآن وہ نہیں پڑھ رہا۔ قرآن کے اندر تو واقعتاً یہ شان ہے کہ میں جس کے لیے الفاظ یہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر دور کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوگی یہ کتاب۔ معلوم ہوگا آج کا قرآن ہے، یہ ہمیں آج ملا ہے قرآن، اور گویا کہ آج جو ہمیں مسائل درپیش ہے ان کا حل ہے جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے۔ یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے تعویل خاص اور تعویل عام، یہ الفاظ کیونکہ بار بار دورہ ترجمہ آئیں گے تو اس لیے میں نے ان اصطلاحات سے چاہا کہ آپ واقف ہو جائیں۔ ایک اور اس میں بات سمجھنے کی ہے تذکر اور تدبر۔ قرآن سے بنیادی ہدایت حاصل کر لینا، اس کے لیے قرآن انتہائی آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ذرا سی انسان کو عربی آتی ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر نازل ہوتا چلا جائے، بس قرآن کا اصل جو پیغام ہے، جو اس کی اصل ہدایت ہے، اس کی تمثیل یوں سمجھیے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو میلوں جو آئل ہوتا ہے وہ سطح سمندر کے اوپر پھیل جاتا ہے، سطح پر رہے گا، نیچے تو جائے گا نہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا جو لب لباب ہے، وہ اس کی سطح پر موجود ہے، لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سطح ہی سطح ہے، اس کی گہرائی فیتم لش، اس کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اب اس کے لیے تعمق، گہرائی میں غوطہ زنی کرنا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اس کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب، اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس کی تہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ غلطی سے ہم کبھی کبھی کسی شخص کی مدح کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فلاں شخص کو قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے۔ ایک عالم دین نے یہ الفاظ میرے بارے میں کہہ دیے تھے، میں نے فوراً ٹوک دیا، میں نے کہا اچھا یہ قرآن کی آپ نے گویا کہ قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے۔ عبور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو چلے جانا، دریا عبور کر دیا، قرآن کے کنارے ہے ہی نہیں، یہ ناپیدا کنار سمندر ہے، اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، نہ اس کی گہرائی اور نہ اس کے کنارے۔ لہذا پوری زندگی کوئی امام راضی ہو، کوئی زمخشری ہو، کوئی ہو، پوری زندگی کھپا کر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے قرآن مجید کو بتمام و کمال سمجھ لیا ہے۔ معاذ اللہ، ناممکن۔ وراء الورا ثم وراء الورا، یہ ہے تذکر اور تدبر۔ اس کے لیے تو پوری زندگی انسان کھپائے، پورا وقت اس کے لیے لگائے، پوری صلاحیتیں کھپا دے، تب بھی وہ بہت سی جگہوں پر پھر بھی کہے گا واللہ عالم۔ امام راضی کو بھی نہ معلوم کتنے مقامات پر جا کر یہ کہنا پڑا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اعلم ان ھذا المقام مقام غامض عمیق مہیب، یہ مقام تو بہت مہیب ہے، پرہیبت ہے، بہت گہرا ہے، بہت غامض ہے۔ امام راضی کہہ رہے ہیں، 30 جلدوں میں تفسیر لکھنے والا شخص۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ پچھلی نشست میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ فہم قرآن کے ضمن میں کچھ بنیادی اصول کہ جنہیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو سہولت ہو جائے قرآن کے سمجھنے میں۔ 5 چیزیں بیان ہو چکی تھیں۔ نمبر 1، قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے، فطری ہے، نیچرل اور خطابی ہے، انسان کو خود غور و فکر کرنے اور اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے قرآن۔ ثانیاً، قرآن مجید کی آیات میں تقسیم ہے محکمات اور متشابہات، اور سورہ آل عمران میں جہاں اس کا ذکر ہے فرما دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ محکمات پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں اور متشابہات کے بارے میں اجمالی طور پر یقین رکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً حق ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی۔ لیکن اس میں جو ایک براڈ تقسیم ہے وہ یہ کہ آیات الاحکام سب کی سب محکمات ہیں، مستقل،
اور عالم غیب، عالم آخرہ، عالم برزخ، عالم ارواح، عالم ملائکہ، اس کے تمام امور مستقل طور پر متشابہات میں سے ہے۔ البتہ ایک تیسری کیٹیگری ہے کہ جو سائنٹیفک فینومینا کے ضمن میں ہو سکتا ہے کہ ایک شے آج متشابہات میں ہو، کل وہ محکمات میں داخل ہو جائے، جبکہ انسانی علم جو ہے وہاں تک پہنچ جائے اور اس کا ادراک کر سکے۔ نمبر 3، تفسیر زیادہ تر لفظی طور پر اور نحو اور صرف سے بحث کرتی ہے، تعویل کا مقصد ہے اصل مدلول تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4، تعویل میں عام اور خاص کانٹیکسٹ میں، زمان و مکان کے خاص کانٹیکسٹ میں جب قرآن نازل ہوا تو کسی آیت کا کیا اصل مفہوم تھا جو سمجھا گیا، اس میں شان نزول کی روایات کو بھی اہمیت حاصل ہوگی۔ لیکن چونکہ قرآن مجید صرف اس دور کے لیے یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آیا تھا، بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے تابد الآباد، لہذا اسی میں وہ مضمر ہے، اس میں وہ ہدایت مضمر ہے۔ یہ تعویل عام کر کے آیت کے الفاظ، ان کا در و بست اور آیت کا سیاق و سباق اس کے حوالے سے، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے یقیناً جو ہے اس میں ابدی ہدایت جو مضمر ہے وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، تذکر اور تدبر کا فرق، یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہیں۔ تذکر کے لیے 4 مرتبہ اللہ نے سورہ قمر میں چیلنجنگ انداز میں فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ بِالذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تذکر کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے، بنیادی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے۔ تو ہے کوئی جو اس سے تذکر کرنا چاہے؟ اس تذکر میں قرآن کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ انسان عربی زبان سے اتنا واقف ہو کہ اس کا ایک براہ راست مفہوم سمجھتا چلا جائے، اور دوسری شرط لازم ہے نیت کی درستی، طلب ہدایت پیش نظر ہو، اپنے علم کی دھوس جمانا جو ہے وہ مقصود نہ ہو، تو قرآن مجید سے تذکر حاصل ہو جائے۔ تدبر کے اعتبار سے قرآن مجید مشکل ترین کتاب ہے، بلکہ میں نے اس وقت ایک غلط لفظ استعمال کر دیا تھا، دنیا کی مشکل ترین، یہ دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو مشکل ترین کتاب ہے، بڑی معنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل سے اس کا نزول ہوا ہے، اس علم کا احاطہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہ قرآن ایک ایسے سمندر کے مانند ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تہہ ہے، اس میں پوری زندگیاں کھپانے کے باوجود بھی افلا یتدبرون القرآن، تدبر لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ 2 اصطلاحات خود قرآن کی ہیں۔ میرا جو کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں میں نے ان پر تفصیل سے بحث کی۔ نمبر 6، 2 اعتبارات سے قرآن مجید پر غور کرنے والے کا ایٹیچیوڈ ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوگا۔ احکام کے حوالے سے ایک طالب علم کا رخ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے، اسلاف نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجیے۔ دین کا عملی پہلو، حلال اور حرام، جائز و ناجائز، یہ چیزیں آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو نئے زمانے کی وہ جو بھی ریسرچ ہو اس کے حوالے سے اور نئے زمانے کے سائنسی جو حقائق ہیں ان کے حوالے سے بات کریں، دوڑ پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام تو پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ مصطفیٰ برسا کی اشراق کے دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا۔ لیکن حکمت، سائنس اس کے حوالے سے آگے بڑھی ہے، آگے سے آگے بڑھی ہے۔ وہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو فینومینا قرآن مجید میں سائنٹیفک مذکور ہیں، ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے اگر اسلاف کو سمجھ میں نہیں آ سکی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی اس علم کی سطح ہی اتنی کمزور تھی، اتنی نیچی تھی کہ اس کا ادراک ممکن نہیں تھا۔ اس میں آگے بڑھیے تو اس میں بالکل متضاد ہو گیا کہ ایک نے زمانے کا ساتھ دینے کی بجائے زمانے سے بھی آگے چلو، اور ایک میں پیچھے۔
پیچھے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ والذین معہ، ان کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو۔ آخری شے فہم قرآن کے ضمن میں، لیکن یہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کے مصداق ہے۔ یہ بات بہت صراحت کے ساتھ مولانا مودودی نے لکھی ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں، اور بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی محقق اور ریسرچ اسکالر اپنی لائبریری میں بیٹھ کر اور ریفرنس بک سامنے رکھ کر ادھر سے ادھر اور سمجھ لے۔ اس کے سمجھنے کا کی شرط لازم یہ ہے کہ جو یہ راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا شروع کرے۔ ایک ایک قدم کے بعد قرآنی حقائق مزید منکشف ہوں گے، اور مزید منکشف ہوں گے، اور مزید منکشف ہوں گے۔ جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چلے گا نہیں، قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں ہوگی۔ چاہے تفسیر لکھ دے، وہ تو لفظوں کی بحث ہے، صرف اور نحو ہے یا روایات ہے، وہ جمع کر دیجیے، لیکن یہ کہ قرآن مجید کا صحیح فہم عمل کے بغیر ممکن ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے، عمل کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے۔ میں اس میں ایک شے کا اضافہ کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک قرآن مجید مینوئل آف ریولیوشن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں، اور ایک انقلابی جد و جہد کی ہے۔ دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، ان میں سم و طاعت کی عادت پیدا کرنا، پھر ان میں تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، پھر ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تربیت، پھر جب وہ تیار ہو جائیں تو باطل سے ٹکر، اور اس میں پھر جہاد اور قتال کے مراحل، تاکہ انقلاب آ گیا، اور یہ کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اس جد و جہد کے ہر مرحلے پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جو اس مرحلے کے جو مسائل ہیں، جو اس مرحلے کے پرابلمز ہیں، جو اس مرحلے کی مشکلات ہیں، ان سے بحث کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی فرد یا کوئی گروہ اس پروسیس میں وہ داخل ہی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا اصل محل کیا ہے، مقام کیا ہے، کیوں کہی جا رہی ہے، وہ تو جب اسی قسم کی انقلابی جد و جہد میں کوئی خود مبتلا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا یہ تھی وہ مشکل، یا یہ تھا وہ مسئلہ، یا یہ تھا وہ مرحلہ جو اس وقت کی جو جد و جہد تھی محمد رسول اللہ والذین معہ کی، کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ اس طریقے سے مینوئل آف ریولیوشن میں کہا کرتا ہوں، کیونکہ ہماری جو طب کی تعلیم ہوتی ہے ان میں مینوئل آف ڈسیکشن سب سے پہلے جو ہے اناٹمی پڑھائی جاتی ہے، اور ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشن ہوتی ہے، تو مینوئل آف ڈسیکشن جو ہے وہ پہلی کتاب ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے یہاں ذرا شکاف دو اور یہ کھال کو کاٹو، اس کے اندر تمہیں یہ نظر آئے گا، یہ فیشیا ہے، پھر اسے اس کے اندر ایک اور شگاف دو، یہ نظر آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کی انگلی پکڑ کر اگر آپ چلیں گے تو پھر درجہ بدرجہ قرآن آپ پر منکشف ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ نے اسے صرف ایک اکیڈمک ایکسرسائز بنا لیا، ایک علمی بات ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، تو قرآن مجید کا جو اصل لب لباب ہے، جو اصل اس کا جوہر ہے، وہ کبھی منکشف نہیں ہوگا۔ اب آئیے ایک اہم موضوع، اعجاز قرآن کے وجوہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی حقانیت پر بنیادی طور پر دو قسم کی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل خارجی ہے، خارجی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا کارنامہ، الصادق الامین، قد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے مابین ایک عمر گزار چکا ہوں۔
تم نے مجھے دیکھا، میرا کردار دیکھا، تم نے خود مجھے الصادق اور الامین کا جو ہے خطاب دیا، تو خود حضور کی شخصیت دلیل ہے قرآن مجید کی حقانیت پر۔ اس اعتبار سے ایک مضمون بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، گتھے ہوئے ہیں، ایک وحدت بن گئے ہیں، ایک آرگینک ہول بن گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے شاہد بھی ہے اور ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری بھی ہے، جس کے لیے میں دو مقامات سے استشہاد کروں گا۔ سورہ بینہ میں فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے، مشرکین میں سے جو لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا تھا، وہ علیحدہ نہیں کیے جا سکتے تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتے۔ اب بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، بینہ دو چیزوں سے مل کر بنی، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، رسول اور قرآن مل کر بینہ ہے، رسول کی شخصیت بین ہے، اور یہ قرآن مجید کے لیے دلیل ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید محمد کی رسالت کا ثبوت ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن حکیم کی، یعنی یہ قرآن حکیم گواہ ہے، شاہد عادل ہے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کی شخصیت حقانیت قرآن پر دلیل ہے، قرآن محمد کی رسالت پر دلیل ہے، ایک دوسرے کے شاہد۔ دوسرا مقام سورۃ طلاق کا ہے، قد انزل الیکم ذکرا، دیکھو لوگوں اللہ نے تمہارے لیے یاد دہانی ذکر نازل کر دیا ہے، اور یاد دہانی کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ کا ایک رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیات بینات، یہ دونوں چیزیں مل کر بینہ بنا، دونوں چیزیں مل کر ذکرا بنا۔ اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھیے کہ اس طریقے سے گتھی ہوئی ہیں، دونوں حقیقتیں اس طرح جمع ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جا سکتی۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ کا اصل معجزہ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کروں گا، واحد معجزہ ہے۔ آپ شاید حیران ہو کہ اور بھی تو معجزات بیان ہوتے ہیں حضور کے، لیکن میری بات سمجھیے، غور کیجیے، ان واقعات سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ عاجز کر دینے والی شے۔ اس معجزے میں دو چیزیں ہونی لازم ہیں، دعویٰ اور تحدی، چیلنج۔ جبکہ کوئی خرق عادت کوئی شے پیدا ہو جائے، خرق عادت اسے کہتے ہیں کہ فزیکل لا ایک ہے، پانی، واٹر کیپس اٹس سرفیس، حضرت موسیٰ کا عصا اس پر لگا اور سمندر پھٹ گیا، خرق عادت ہے، یعنی جو عادی قانون ہے، عام طور پر جو قوانین طبعیہ ہیں ان کا پھٹ جانا، ختم ہو جانا، ٹوٹ جانا، اور کسی حقیقت کا اس میں سے ظاہر ہو جانا جو ان فزیکل لاز کے خلاف۔ آگ کے بارے میں قانون کیا ہے؟ وہ جلاتی ہے، لیکن یہ کہ یہ معجزہ ہے، یہ خرق عادت ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، اسے نہیں جلائے، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ تو خرق عادت کو اب دو قسموں میں آپ سمجھیے۔ ایک خرق عادت وہ ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اپنی صداقت، اپنی رسالت کی حقانیت اور صداقت کے ثبوت کے طور پر، اور اس میں چیلنج کیا جائے کہ آؤ مقابلہ کر لو، وہ اس رسول کا اصل معجزہ ہوتا ہے۔ ایک خرق عادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے
غیر انبیاء کے لیے بھی کرامات جنہیں ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے. بہت سے صحابہ سے وہ کرامات ثابت ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا میدان جنگ دکھا دیا گیا، یا ساریۃ الجبل کے الفاظ آپ نے فرمائے. ابھی تو ٹیلی ویژن کہیں نہیں تھا، ابھی یہ سارے وسائل و ذرائع موجود نہیں تھے. یہ خرق عادت ہے. غیر نبی کے لیے اسے ہم کہیں گے کہ یہ کرامات ہے. نبی کے لیے لفظ معجزہ اختیار کر لیا جاتا ہے، لیکن معجزہ اس کو نہیں کہنا چاہیے. اصل میں یہ بھی نبی کے لیے کرامات کے درجے کی شے ہے جو اس سے بلند ہے. معجزہ وہ ہے جسے کوئی نبی دلیل کے طور پر پیش کرے اور اس پر چیلنج کرے کہ آؤ اور مقابلہ کرو. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے گئے، اور اس میں سے جو سانپ بن جانا تھا لاٹھی کا وہ معجزہ جس پر چیلنج بھی آیا اور ساحروں سے مقابلہ بھی کیا اور ساحر شکست کھا گئے. عاجز آ گئے. القی السحرۃ ساجدین، وہ سارے جادوگر جو ہے فوری طور پر بے اختیار سجدے میں گر گئے. آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. یہ معجزہ ہے. اس معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف قرآن حکیم. قرآن مجید میں آپ سورہ انعام میں بھی دیکھیں گے بہت ہی شدت کے ساتھ، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ معجزے طلب کیے گئے. آپ اس مکے کی سرزمین میں ابھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ نکال دیجیے، ہم مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیے، پھر وہاں سے کتاب لے کر اتریے، پھر ہم سمجھ لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کے لیے چشم زدن میں کوئی محل سونے کا چاندی کا تیار ہو جائے، مان لیں گے آپ کو اللہ کے رسول ہیں. آپ اس بے آب و گیا وادی میں فوراً ایک باغ جو ہے اپنے لیے بنا کے دکھا دیں، مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایسے تمام مطالبات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوڑا جواب ملا. اللہ اس قسم کی کوئی شے نہیں دکھائے گا. بلکہ سورہ انعام جب ہم پڑھیں گے وہاں تو بہت سی واقعہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر دقت طاری ہوتی ہے کہ ایک موقع پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کو ایسی شے کو دکھائی دی جائے تاکہ چپ تو ہو جائے. نہ بھی مانیں گے چپ تو ہوں گے، ورنہ تو عوام کے سامنے ان کی دلیل مجھ پر قائم ہو رہی ہے کہ بھائی یہ رسالت کا مدعی ہے. ہم کہتے ہیں موجہ دکھاؤ، موجہ نہیں دکھاتے، تو پوزیشن میری جو ہے کمزور ہو رہی ہے. وہاں جس انداز میں اللہ نے کہا ہے ہرگز نہیں. اے نبی اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے یا زمین میں سرنگ لگا کے کوئی معجزہ لا سکتے ہو تو لے آئیے، ہم نہیں دکھائیں گے. یہ قطاری ہوتی ہے. تو حضور کا معجزہ اس معنی میں صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے. اچھا، اس کے لیے کیسے کیسے چیلنج کیے گئے؟ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. سورۃ الطور. کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام خود محبت نے موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں. تحدی، اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا. کم سے کم اس شرافت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت عرب قوم میں یہ شرافت تھی کہ کسی نے اٹیمپٹ بھی نہیں کی. ورنہ کوئی شخص الٹی سیدھی عبارت لکھ کر لے آتا اور کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ ٹھیک میں کہتا ہوں یہ ہے، یہ قرآن کی طرح کا کلام ہے. نہیں، کسی نے نہیں کیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس تحدی کا کوئی کسی نے قبول نہیں کیا. اسی طرح فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. چیلنج ہے. اے نبی کہہ دیجئے اگر تمام انسان تمام جن مل کر بھی چاہے کہ ایسی کوئی کتاب وہ مرتب کر لے، نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کی مدد کریں. ہے کہ نہیں چیلنج؟ اسی طریقے سے سورہ ہود میں فرمایا، اب اس کو کہتے ہیں برسبیل تنزل. پوری کتاب نہیں لا سکتے قرآن جیسی، چلو تو 10 صورتیں لے آؤ. قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. اے کہیے اے نبی، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے، اس جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ. 114 نہ صحیح، 10 صحیح. یہ بھی نہیں ہوا تو برسبیل تنزل اور سورہ یونس میں فرمایا قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت ہی لے آؤ. اور اسی کو سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں دہرایا گیا.
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لیکن نوٹ کر لیجئے کہ کسی نے یہ جرأت نہیں کی، نہ قرآن کے اس دعوے کو چیلنج کیا، نہ کسی نے مقابلے کی کوشش کی، نہ کوئی اپنی کوئی تصنیف و تالیف یا اپنا کوئی کمپوزیشن لا کر اور یہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا کہ جمع کر لیجئے، منصف بلا لیجئے، کوئی کمیشن بٹھا لیجئے، میرا یہ کلام بھی بالکل ہم بدل ہے اس کلام کی، نہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وجوہ اعجاز قرآن مجید کے کیا کیا ہے۔ معجزہ تو یہ ہے، حضور کا اصل معجزہ یہ ہے، لیکن معجزہ کس کس پہلو سے ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر پوری تصانیف لکھی گئی ہے۔ وجوہ الاعجاز، وجوہ اعجاز القرآن، قرآن کے معجزہ ہونے کے کون کون سے پہلو ہیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ احسان ناممکن ہے، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا اس کے اور پہلو واضح ہوتے جائیں گے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ لیکن یہ کہ کس کس پہلو سے یہ معجزہ ہے، چند موٹی موٹی باتیں ضرور سمجھ لیجیے۔ لغت، ادب، فصاحت، بلاغت، عذوبت، مٹھاس، اس کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے۔ لیکن اس اعتبار سے قرآن معجزہ ہے، یا تو تھا اپنے زمانے کے عربوں کے لیے، غیر عرب کے لیے تو نہیں تھا۔ غیر عرب جو ہے قرآن مجید کی جو بھی فصاحت و بلاغت ہے، اس کا جو لٹریری بیوٹی ہے، اس کو تو وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حصہ جو ہے یا تو عربوں کے لیے تھا اس وقت دائمی، یا آج بھی عرب کچھ نہ کچھ، بہرحال عربی ان کی زبان ہے، وہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، چاہے عیسائی ہو اور چاہے یہودی ہو، وہ بھی اپنے ہاں لٹریچر کی، عربی لٹریچر کی ہائیسٹ کتاب کی حیثیت سے قرآن مجید پڑھانے پر مجبور ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے، اور اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے حضرت نبیذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سبع معلقہ کے شعراء میں سے تھے آخری۔ عربوں میں چونکہ اس کا بڑا چرچا تھا شاعری کا، تو ان کا جو سالانہ جشن ایک ہوتا تھا، اس میں وہ بہت بڑے بڑے شعراء سب جمع ہوتے تھے، اپنے اپنے قصیدے پڑھتے تھے، اور جس کا قصیدہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے عمدہ ہے، اب اسے اس سال کے لیے وہ گویا کہ ملک الشعراء اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ شاعروں کا بادشاہ ہے، اور تمام شاعر اسے سجدہ کرتے تھے بالفعل، اور اس کے قصیدے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا تھا، معلق کر دیا جاتا تھا۔ ایسے 7 قصیدے ہیں جن کے مجموعے کا نام ہے سبع معلقہ۔ اس سبع معلقہ جو ہے 7 جو سلسلے ہیں، ان میں آخری حضرت نبیذ کا ہے، وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ نبیذ اب آپ شعر نہیں کہتے۔ ان کا جواب تھا ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے کوئی موقع ہے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرے؟ فصاحت اور بلاغت کی تو میراث قرآن مجید ہے، وہ آ چکی ہے۔ تو جہاں تک اہل عرب کے لیے اس کا معجزہ ہونا، خاص طور پر اس دور میں اور اب بھی کسی درجے میں، اس میں تو اہمیت ہے اس کی ادبیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی عذوبت۔ دائمی اور ابدی یہ کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ عہد حاضر میں اور غیر عرب لوگوں کے لیے۔ نمبر 1، سائنسی حقائق کا انکشاف۔ جس طریقے سے کہ یہ سائنسی حقائق منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں ابدی طور پر، میں ڈاکٹر مورس بکائی کا حوالہ دے چکا ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر کیتھل مور کا حوالہ دے چکا ہوں، ان کو ذہن میں رکھیے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ نمبر 2، حضور کا وہ کارنامہ کہ آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کر کے دکھایا، اور وہ نظام قائم کر کے دکھایا کہ جس سے بہتر، جس سے عادلانہ، جس سے زیادہ منصفانہ کوئی نظام دنیا میں نہ آج تک قائم ہوا ہے، اور نہ اس کی کوئی دوسری نظیر پیش کی جا سکتی۔
یہ ہے سب سے بڑا معجزہ، اور معجزہ ہوا قرآن سے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ سارا معجزہ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، محمد اور قرآن دونوں مل کر بینہ بھی ہے تو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ قد انزل الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ المبینات۔ یہ معجزہ جو ہے جس کے حوالے سے دنیا میں بڑی بڑی شخصیات نے شہادت دی۔ ایم این رائے اس صدی کا ایک بہت بڑا انقلابی شخص، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن، اس صدی کی ابتدا میں جو شورا تھا، جو غلغلہ تھا، جو ولولہ تھا بولشوک ریولوشن کا، اور جو دنیا کے اندر ایک دھوم مچ گئی تھی، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور اس میں کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن ایم این رائے 1920 میں اس نے لاہور میں ایک خطبہ دیا تھا، ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ اور اس نے کہا تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے کہ جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی یہ کتاب بھارت میں چھپتی ہے، بامبے کا ایک پبلشر شائع کرتا ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام بائی ایم این رائے۔ پھر آگے چلیے، ایچ جی ویلز اگرچہ انتہائی رقیق حملے کرتا ہے حضور کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر، جیسے رشدی نے کیے ہیں یا جیسے تسلیمہ نسرین ایک بنگالی خاتون نے کیے ہیں، اسی طرح کے حملے کیے اس نے بھی۔ اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ عربی کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت تو اس شے کی ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ دوست تو تعریف کریں گے، قابل تعریف شے کی بھی تعریف کریں گے، بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی قابل مذمت شے کی بھی تعریف کر بیٹھے، دوست تو ہوئے۔ دشمن جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے اسی بات کو مانے گا کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دشمن ہے، رقیق حملے کرتا ہے۔ لیکن آخر میں جب آتا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں چیپٹر جو ہے حضور پر، اس میں خطبہ حجۃ الوداع کا وہ حوالہ دیتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ اور پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واعظ تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، یہاں تک کہ مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ہمیں بڑے واعظ ملتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کر کے دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of them in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who established for the first time in history a society based on these principles. اسی طرح کی گواہی آج سے تقریباً 20 سال پہلے امریکہ کے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دی۔ A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. اور نمبر 1 پر محمد کا ذکر کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، میں عیسائی ہوں اور ابھی تک عیسائی ہے، وہ اس کی موت کی بھی ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے، عیسائی ہے، لیکن یہ کہ اس نے حضور کو نمبر 1 پر رکھا، حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پہ لے گیا، تو نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن۔ اور پھر ایکسپلینیشن دی ہے، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس۔ یہ دونوں میدان جو ہے مذہب اور روحانیت، اور دوسری طرف سیاست اور حکومت اور ریاست، ان دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان صرف ایک ہے، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا تو آدمی اس میں اونچا ہوتا ہے، روحانیت میں ہے، دین میں ہے، اخلاق میں ہے، تو سیاست اور ریاست میں زیرو ہوگا، یا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، بڑا حکمران ہے، بڑا فاتح ہے، سکندر اعظم ہے،
تو وہ اخلاقیات میں اور روحانیات میں زیرو نہیں مائنس ہوگا. یہ معاملہ کہ دونوں میں دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے نئے جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے. اس کے لیے آپ کو کسی پرانے ایڈیشن سے رجوع کرنا پڑے گا, کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ, اور وہ لائبریریوں میں مل جائے گا. علامہ اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے, ہر کجا بینی جہانے رنگ و بو کہ از خاکش بروید آرزو یا ضرور مصطفیٰ اورا بہاس یا حلود اندر تلاش مصطفیٰ. اس دنیا میں تمدن کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, معاشرت کے اعتبار سے کہیں کوئی خوبی اگر تمہیں نظر آتی ہے, کوئی رمق نور کی, خوبی کی, بھلائی کی, رنگ و بو, جان لو کہ یا تو وہ نور محمدی سے مستعار لی گئی ہے, اور یا ابھی تک انسان ابھی محمد کی تلاش میں ہے, ادھر جا رہا ہے, قافلہ ادھر جا رہا ہے, نو انسانی کا چاروں ناچار ادھر جا رہا ہے. سوشل ایوولوشن کا پروسیس انسان کو افراط و تفرید کے دھکوں کے باوجود تدریجاً لے کر جا رہا ہے بحیثیت مجموعی پوری مین کائنڈ کو اسی بات کی طرف کہ جس کی طرف دعوت دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو کہ از خاکش بروید آرزو یا ضرور مصطفیٰ اورا بہاست یا حلوز اندر تلاش مصطفیٰ است. اسی اعتبار سے میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں, اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس دور میں اعجاز قرآن کی سب سے بڑی نمائندہ شخصیت, اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی ذات ہے. 20ویں صدی کا مفکر, فلسفی, مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ چکا, قدیم اور جدید فلسفہ سب کا مطالعہ کیا, اور اس کے بعد اس کو قرآن کی حقانیت پر جو یقین نظر آیا ہے, قرآن کی عظمت جس طرح اس پر منکشف ہوئی ہے, وہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کم سے کم اپنی محدود معلومات کی حد تک عظمت قرآن کا وہ انکشاف کسی دوسرے شخص پر نظر نہیں آتا. انہوں نے جس جس طریقے سے مرثیے کہے ہیں کہ مسلمان قوم نے کس طرح قرآن کو چھوڑا ہوا ہے, واز ہے تو قرآن سے نہیں کہیں اور سے, تربیت اور تزکیہ نفس ہے تو اس کا تعلق قرآن سے نہیں, وہ بھی کچھ اور مستعار چیزیں ادھر سے ادھر سے لے لی ہیں, فلسفے ہیں تو کہیں اور سے لے لیے ہیں, قرآن کی سے حکمت جو ہے وہ اخذ نہیں کی گئی ہے. کیسے کیسے انہوں نے عظمت قرآن کا جو انکشاف ان پر ہوا اس کی تعبیر کی ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است قدیم, حرف اورا رہے نئے, تبدیل نئے, آیا شرمندہ تعویل نئے, فاش گویا ماں کے دردل مزمر است یہ کتابیں نیز چیزیں دیگر است مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ پائندہ گویاستو چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. میں اس میں خاص طور پر 2 اشعار آپ کو اس سے سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے حضور سے مناجات کرتے ہوئے 2 اشعار کہے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں کتنا یقین تھا کہ میرے سارے فکر کا منبع قرآن حکیم ہے. کہتے ہیں در دلم آئینہ بے جوہر است, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا دل اس آئینے کے مانند ہے جس میں چمک نہیں ہے, ور بحرفم غیر قرآن مزمر است, اور اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے, قرآن کے سوا کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے, مزمر ہے, پردہ ناموس فکرم چاک کن, تو میرے فکر کی ناموس کے دھنجیاں بکھیر دیجیے. پردہ ناموس فکرم چاک کن ای خیامہ راز خارم پاک کن
اس شاہراہ کو اس کانٹے سے پاک کر دیجئے، کانٹا میرا، میں کانٹے کے مانند ہوں، پھر اٹھا کر پھینک دیجئے۔ روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاک مرا۔ قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجیے گا اور اپنے قدموں، اپنے پائے مبارک کا بوسہ لینے سے محروم کر دیجیے گا۔ یہ اتنی بڑی بد دعا جو اقبال اپنے آپ کو دے رہا ہے تو کس قدر یقین سے حاصل ہے کہ اس نے قرآن کی ترجمانی کی ہے۔ اب آئیے، بہت چھوٹے چھوٹے دو اور مضمون ہیں۔ قرآن حبل اللہ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ حبل رسی کو کہتے ہیں، اللہ کی رسی۔ حبل من مسد، سورہ لہب میں یہ لفظ آیا ہے۔ امام راغب نے اس کی تعبیر کی ہے، استعیر للوصل ولکل ما یتوصل به الی شیء، یا تو تعلق کو حبل سے استعارہ دیا جاتا ہے، استعارے کے طور پر حبل کا لفظ کسی تعلق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کسی شے تک پہنچنے کا ذریعہ، وہ حبل ہے۔ اب یہ ہمیں لفظ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، هو حبل اللہ المتین، ترمذی میں یہ الفاظ موجود ہیں، حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تو حبل اللہ کون سی ہے؟ پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، یہ روایت موجود ہے رضید میں، هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اللہ سے اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اللہ سے جوڑنے والی ہے، تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، وصول الشیء، کسی تو پہنچانے والی شے، اس کا سہل ترین، اللہ کے تقرب کا سہل ترین ذریعہ، مؤثر ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول موجود ہے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ یہ ترمذی میں تو اصل میں اثر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، لیکن یہ کہ زید ابن ارقم سے یہ الفاظ جو ہیں مرفوعاً کہ یہ حضور کے الفاظ ہیں، یہ بھی منقول ہے، یہ حضور نے فرمایا کہ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ اور ایک بڑی پیاری روایت ہے طبرانی کی معجم کبیر میں کہ ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، مسجد نبوی کے ایک گوشے میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مذاکرہ ہے قرآن۔ آپ کے چہرے پر بڑے بشاشت کے آثار لاحق ہوئے، خوشی کے آثار۔ آپ چل کر تشریف لائے، پہلے ایک سوال کیا، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وہذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کے گواہ نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اب آپ نے فرمایا فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، اس لیے کہ یہ قرآن وہ شے ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو وصول الی اللہ کا مؤثر ترین طریقہ، تقرب الی اللہ کا مؤثر ترین طریقہ، سہل ترین طریقہ، شور شارٹ طریقہ وہ قرآن مجید ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ ہے یہ اللہ کی صفت، یہ ہم بحث کر چکے ہیں پہلے، اللہ کا کلام ہے، کلام صفت ہوتی ہے، اور صفت لا عین ولا غیر، یہ قرآن اللہ کا غیر نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ ہر صفت جو ہے وہ تو در حقیقت نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ دوسری طرف یہی قرآن جو ہے حبل اللہ اس معنی میں بنتا ہے کہ مسلمانوں کو باہم جوڑنے والی شے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا،
حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، سب کے سب جمع ہو کر، یہ تمہیں تفرقے سے بچانے والی شے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ انسانوں جو ہے ان کے اندر اتحاد پیدا ہوگا اتحاد فکری کے نتیجے میں۔ فکر ایک ہو، نظریات ایک ہوں، ویلیوز ایک ہوں، مقاصد ایک ہوں، تبھی تو انسان متحد ہوں گے۔ یہ بھیڑوں کا گلہ تو نہیں ہے کہ چرواہے کی ایک لاٹھی کافی ہے ان کو جمع رکھنے کے لیے، وہ بھیڑوں کا گلہ ہے۔ انسانوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی ایسی شے جو تمہیں ایک فکر سے، ایک نظریے سے، ایک مقصد سے، ایک نصب العین سے متصف کر دے، وہ تمہیں جوڑ دے گی۔ اور قرآن وہ شے ہے جو ایک فکر دیتا ہے، ایک خیال دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، ایک عقیدہ دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے، ایک نصب العین دیتا ہے۔ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایک آئیڈیل دیتا ہے محمد رسول اللہ کی شکل میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب قرآن وہ چیز ہے کہ جو تمہیں آپس میں جوڑتی چلی جائے گی، تمہارے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے گی۔ آخری چیز، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں؟ یہ صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ اس پر میرا کتابچہ موجود ہے، اور اس کتابچے کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبول عام عطا فرمایا۔ اس کا انگریزی ترجمہ کیا ایک صاحب نے، از خود کیا، خود ہی ٹائپ کیا، خود ہی چھپوایا۔ عربی ترجمہ ایک صاحب نے کیا، خود کیا۔ فارسی ترجمہ ایک صاحب نے کیا، خود کیا، بغیر کسی معاوضے کے۔ ملیشیا میں وہ چھپ چکا ہے، لاکھوں کی تعداد میں عام ہو چکا ہے۔ پھر میں نے ایک موقع پر 1970 میں رمضان مبارک کے دوران آخری اشرے میں مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ منورہ، اور میں نے بھی وہ پورا رمضان مبارک اس سال وہیں کیا تھا۔ میں نے ان کو دیا تھا کہ آپ دیکھیے اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجئے، میں اسے بڑے پیمانے پر شائع کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حالت اعتکاف میں مسجد نبوی میں پڑھا ہے، صرف ایک جگہ ایک جملے میں انہوں نے اصلاح تجویز کی، وہ میں نے کر دی۔ اس اعتبار سے اب یہ کتابچہ جو ہے مصدقہ ہے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات مجھ سے کہلوا دی تھی تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق حسب استعداد و توفیق عائد ہوتے ہیں۔ پہلے یہ کہ اس پر ایمان ہو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، صرف زبانی ایمان نہیں، دل سے یقین کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر عظمت اس کی پیدا ہوگی، ایمان و تعظیم، یہ پہلا حق ہے۔ تلاوت و ترتیل، اس کو پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، پھر سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، تذکر و تدبر، پھر عمل کرے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ انفرادی طور پر جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ آپ قرآن کے مطابق طے کریں، قومی سطح پر حکومت و ریاست اور قانون اور سیاست، اس کے سارے تقاضے قرآن کے مطابق پورے ہوں۔ اور آخری یہ کہ اس قرآن کو پہنچائیں اور عام کریں، جس کے لیے حضور نے اس حد تک اس میں عمومیت کر دی ہے کہ بلغوا انی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے، خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ، میرا کوئی امتی اس سعادت سے بالکل محروم نہ رہ جائے۔ اول تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ اس لیے کہ سمجھنے اور سمجھانے، سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کا بھی کوئی ایک لیول تو نہیں ہے۔ ایک عام لوگوں کی سطح ہے، ایک ان سے اوپر کی سطح ہے، ایک انٹلیکچوئل کی سطح ہے، ایک جینیس لوگوں کی سطح ہے۔ ان تمام سطحوں پر قرآن کو سمجھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے خود بھی تو اوپر اٹھنا پڑے گا، خود اسے سیکھنا پڑے گا، خود اس کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی، اور یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے۔ یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ کوئی صرف پیس ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی ہابی نہیں ہے۔ ہمہ وقت ہمہ تن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب آخری بات بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید
وحی باللفظ ہے، صرف وحی بالمعنی نہیں ہے۔ یہ بحث اصل میں کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جو مشنری اسکولوں وغیرہ میں پڑھے ہو اور عیسائیت اور اس کے عقائد اور اس کے فلسفے کی کوئی تھوڑی بہت ان کو کوئی چھوٹ لگ گئی ہو۔ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ وحی بالمعنی ہوتی ہے، یعنی وحی کا ایک مفہوم ہے جو نبی پر اتار دیا جاتا ہے، پھر نبی اپنے الفاظ میں اسے ادا کرتا ہے۔ لفظ اللہ کے نہیں ہوتے، لفظ نبی کے ہوتے ہیں، مفہوم اللہ کا ہوتا ہے۔ ان کے لیے مجبوری یہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ عقیدہ اپنانا پڑا کہ کوئی ایک انجیل ہے ہی نہیں۔ 104 انجیلوں میں سے وہ انہوں نے 4 سلیکٹ کی تھی کینونیکل گاسپلز، باقی جو ہے وہ اب وہ ان کو مستند نہیں مانتے، اپوکریفل کہتے ہیں۔ اور میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے، مسٹر وائٹ ہوتے تھے منٹگومری میں نے ان سے پوچھا وچ ون آف دیم از بائبل؟ یہ متی اور یہ لیوک اور مارکس اور جان، ان میں سے کون سی بائبل کون سی ہے؟ تو اس نے جواب دیا نن آف دیم از بائبل، بائبل از ان دیم۔ ان میں سے کوئی ایک بھی مشخص طور پر، معین طور پر بائبل نہیں ہے، بائبل ان میں ہے بحیثیت مجموعی۔ لہذا ان کے لیے یہ عقیدہ جو ہے وہ لازم سا ہو گیا۔ ہمارے ہاں بھی بعض فلاسفہ نے اس قسم کی باتیں کی ہے کہ جن سے یہ دھوکہ لگتا ہے، لیکن میں خاص طور پہ چونکہ علامہ اقبال کا تذکرہ میں نے آج کیا ہے، اسی حوالے سے میں ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایف سی کالج لاہور کے پرنسپل تھے ڈاکٹر یوئنگ۔ ایک دعوت تھی، اس میں علامہ بھی تھے، وہ بھی تھے۔ تو ڈاکٹر یوئنگ نے کہا، وہ بڑا فلسفی تھا، کہ ڈاکٹر اقبال ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی وحی باللفظ کے قائل ہیں، آپ جیسا پڑھا لکھا شخص، عالم دانا۔ علامہ اقبال نے فرمایا جی ہاں، اور مجھے تو اس کا ذاتی تجربہ ہے۔ مجھ پر تو جو شعر نازل ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ تو اگرچہ اس سوال اس جواب کو ہم کہیں گے کہ یہ الاجوبۃ المسکتہ، مسکت چپ کر دینے والا جواب تھا کہ جو علامہ اقبال نے دیا، لیکن ذہن میں رکھیے یہ کہ جو وحی باللفظ ہے وہ ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وحی رسالت وحی باللفظ ہے، وہ ختم ہو چکی۔ البتہ الہام، کشف، رویا، القاء، یہ وحی بالمعنی ہے، یہ کوئی ایک شے ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں، اور یہ جان لیجئے قرآن مجید کی حقانیت کا جو اصل ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے باطن کے اندر محسوس کریں۔ یہ جو باطنی تجربہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ انسان اپنے باطن میں محسوس کرے کہ ہاں یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایسا ہے، بڑا پیارا قول ہے۔ قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے، لوح قلب سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل پر لکھا ہوا قرآن موجود ہے، یعنی ہماری فطرت، ہمارے اندر کی کوئی حقیقت ہے جو سرٹیفائی کر رہی ہے، توثیق کر رہی ہے، اٹیسٹ کر رہی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری روح اور اس قرآن کا منبع وہ ایک ہی ہے، وہ ذات باری تعالی ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور ہماری روح امر اللہ۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔